يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم درود شریف پڑھیں اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله والبيت وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. جی لگا کر کے یہ تصور کریں کہ ہم درود پاک علیہ السلام درود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کر رہے ہیں. اس عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا نبینا محمد وعلی آلہ ولی بیت وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله ولبيت وأولاده وذريته وأزواجه وصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میں اس لائق نہیں کہ اس پاک قرآن مجلس میں کچھ بیان کر سکوں. فقط حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں. اگر میرے زبان و بیان میں کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ واسطے معاف فرمائے اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ آگے سال کی طرح اس سال بھی اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو حضرت مولانا شاہ صوفی مفتی اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس عرس کل محفل میں شرکت کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائی. عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگوں، دور دراز سے تشریف لانے والے نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، ساتھیوں اور لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سننے والی خواتین اسلام، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے ہم سبوں پر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. بعد اس کے اس کا دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے کامل اولیاء اللہ کے دربار میں لا کے بٹھا دیا. کیوں؟ کیونکہ تاریخ شاہد ہے، دنیا جانتی ہے کہ ہدایت اگر کہیں ملی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ملی ہے. بعد اس کے اگر کہیں ملی تو خلفائے راشدین کے دربار میں ملی ہے. اس کے بعد اگر کہیں ملی تو تابعین تبع تابعین کے دربار میں ملی ہے. اور اس کے بعد اگر کہیں ملی تو ائمہ مجتہدین کے دربار میں ملی ہے. بعد اس کے اگر کہیں ملی تو اولیاء اکرام کی جماعت اور ان کی محفلوں میں ہدایت ملی ہے. اور قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کے مجدد حضرت مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین مقدس پاک میں ہم سبوں کو بٹھایا، جہاں پر نورانی فیضان ہر وقت جاری ہے اور آنے والا الحمدللہ ہدایت یافتہ ہے. میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، یہاں ہر کوئی ایسے ہی نہیں چلا آتا بلکہ یہاں بلایا جاتا ہے.
بلایا جاتا ہے، چن لیا جاتا ہے. جس طریقے سے مکہ کے شہر میں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آواز بلند کیا تھا 40 سال کی عمر میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہدایت کس کو ملی؟ اللہ نے جن کو چنا تھا اسے ہدایت ملی، ورنہ گھر میں رہنے والا چچا ہدایت یافتہ نہیں ہو سکا، اسے ہدایت نہیں ملی. ہدایت اسے ملی اللہ نے جسے چن لیا، جسے اپنا مقبول بندہ بنایا، وہ کلمہ طیب پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا. آج اس پرفتن زمانے کے اندر، اس دور کے اندر جہاں پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، لیکن قربان جاؤ ایسی خانقاہ پر جو پہلے یہ لکھتا ہے کہ بے پیسہ دین و دنیا کی بھلائی اور امن و امان. کوئی لکھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ لکھنے کے ساتھ ساتھ کر کے دکھانا ہوگا، اور کوئی وہ دکھا بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہی دکھا سکتا ہے جو کامل اولیاء اللہ ہو، وہی دکھا سکتا ہے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر چکا ہو، وہی دکھا سکتا ہے جو اپنا اجر اللہ کی طرف سے لینا چاہتا ہو، وہی دکھا سکتا ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سچے پیروکار ہو، وہی دکھا سکتا ہے جو ورثۃ الانبیاء ہو، وہی دکھا سکتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو، وہی دکھا سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے طریقے پہ پوری طریقے سے گامزن ہو. میرے عزیزوں، قربان جائیے ایسے زمانے کے اندر، ایسے ٹیکنالوجی کے دور کے اندر جو اتنی ترقی کر چکا ہے، اتنی ترقی کر چکا ہے، یہ آپ کہاں ہیں اس کا بھی پتا ہے. اس زمانے میں پیٹ کے اندر کیا ہے اس کا بھی پتا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ایسے دور میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کامل مرشد کے دربار میں لا کے بیٹھایا تو یقین مانیے کہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس کو قبول کر لیجئے. اور مرشد یہ کہتے ہیں کہ اس چٹائی پر وہی بیٹھتا ہے، اس چٹائی پر وہی بیٹھتا ہے جس کے ماں باپ نے اس کے لیے دعا کیا ہو، یا کوئی کام ایسا وہ کر گزرا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی اور کامل مرشد کے دربار میں لا کے بٹھا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جانے سے کیا ملے گا؟ کیا چاہتے ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا ملنا، کیا لینا چاہتے ہو؟ اس دربار میں آنے سے وہ سب کچھ ملے گا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں ملا کرتا تھا. دیکھنے کا فرق ہے، سمجھنے کا فرق ہے. دل میں وہ آنکھ نہیں جس سے پہچان سکو، ورنہ یہ در تو وہ ہے، یہ در تو ایسا در ہے کہ ہمہ وقت یہاں فرشتوں کا نزول ہے، رحمت کی بارش ہے. یہ جس جگہ پہ قدم رکھے اللہ اسے جنت کی کیاری بنا دیتا ہے. میرے عزیزوں، امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضور، نماز پڑھنے کا دل، نماز پڑھنے کے لیے میرا دل نماز کی طرف نہیں جاتا، قرآن پڑھنے کی کا جو ہے کہ میرا دل قرآن کی طرف نہیں جاتا، نیکیوں کی طرف نہیں جاتا، اس کا علاج کیا ہے؟ غور سے سماعت کیجئے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے کہا اس کا صرف ایک واحد علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو کسی کامل اولیاء اللہ کے دربار میں جا کے بیٹھ جا، ان کی محفلوں میں شریک ہو جا. اس نے پوچھا کہ حضور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کی محفل میں بیٹھ جانے سے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس زمین پر اللہ کا ولی بیٹھتا ہے اس زمین پر عرش الہی سے نور کی بارش ہوا کرتی ہے، اور جب نور کی بارش اس زمین پر ہوتی ہے تو اس کے انوار و تجلیات چاروں طرف پھیلتے ہیں، اور جب تو اس مجلس میں بیٹھے گا تو اسی انوار و تجلیات کے ذریعے سے تیرے دل میں جو کالک پڑ گئی ہے وہ کالک پٹ جائے گی، نورانیت آ جائے گی. اللہ تجھے ہدایت اور ایمان کا نور عطا کرے گا. جو دنیا کی طرف تو جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف جانے لگے گا. میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، خود بھی کوشش کرنا پڑے گا. بے شک درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ ولی بیتہ و اولادہ و ذریتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیاءہ و امتہ
صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ منقبت کے کچھ اشعار ہیں، سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماموں اس کو بہت پڑھا کرتے تھے۔ چاہے پیدل ہو یا باسواری چلو، باغ ماری چلو، باغ ماری چلو۔ پہلا دن کا عرس کا پہلا دن ہے، جہاں تک یہ سے جا رہا ہے غور سے سنیں اور آنے کی کوشش کریں۔ چاہے پیدل ہو یا باسواری چلو، باغ ماری چلو، باغ ماری چلو۔ کیا کہتے ہیں؟ ساتھیوں آؤ یہ مجلس نور ہے، ساتھیوں آؤ یہ مجلس نور ہے، یعنی یہ مجلس نور کی طرح ہے، روشنی کی طرح ہے، چمک کی طرح ہے۔ کیا ہے اس مجلس میں کیا نور ہے؟ یعنی جو اس میں شرع جو آتا ہے وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف چلا آتا ہے۔ یہی بات کہہ رہے ہیں، ساتھیوں آؤ یہ مجلس نور ہے، جس طرف دیکھو ایک جلوہ طور ہے۔ کیسا نور؟ کیسا نور؟ کس طرح کا نور؟ وہ نور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہود کے WB20BD4523 WB01AX3883 WB01AR2819 WB08D3843 WB19R3842۔ یہ جو گاڑیاں ہیں مہربانی کر کے اس کو سائڈ کریں، آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ جو لوگ تبرک نہیں کھائے ہیں مہربانی کر کے وہ تبرک کھا سکتے ہیں، جا کر کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ وأولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ واولیاءہ وامتی اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ چاہے پیدل ہو یا باسواری چلو، باغ ماری چلو، باغ ماری چلو۔ لب پہ کرتے ہوئے ذکر باری چلو، لب پہ کرتے ہوئے ذکر باری چلو، باغ ماری چلو، باغ ماری چلو۔ ہر طرف رحمتوں کے ہیں اگتے شجر، ہر طرف رحمتوں کے ہیں اگتے شجر، ہے عبادت میں مصروف ہو جن و بشر۔ سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہا ہے ہر طرف تو کے ہیں اگتے شجر، شجر کے معنی گاچھ بولتے ہیں اور ہندی میں کہتے ہیں پیڑ۔ یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ نورانی مجلس ہے جہاں پر رحمت کے وہ درخت جدھر دیکھو ادھر ہی نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جدھر آپ دیکھیں گے نورانی آنکھوں سے ہر طرف آپ کو رحمت کا ایک درخت نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ایک خاصیت یہ ہے اس مجلس کی، ہے عبادت میں مصروف جن و بشر۔ یہاں صرف انسانی عبادت میں مصروف نہیں ہے بلکہ الحمدللہ یہاں جنات بھی عبادت میں مصروف ہیں۔ وہ ہمیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، لیکن الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد مولانا دان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں انسان بھی مرید ہیں اور جنات بھی مرید ہیں۔ یہ سرف حاصل ہے مولانا دان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اسی کو شاعر کہہ رہا ہے، دھیرے دھیرے چلو باری باری چلو، دھیرے دھیرے چلو باری باری چلو، باغ ماری چلو، باغ ماری چلو۔ بہت غور سے سنیے، ہو گئی مرشدوں کی نگاہ کرم، ہو گئی مرشدوں کی نگاہ کرم، زندگی بن گئی خود بخود محترم۔ بتائیے اب آدمی کہے گا مرشد کی نگاہ پڑ جانے سے کیا ہوگا؟ یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
کہ جو میرے مومن بندے ہیں، جو میرے اولیاء ہیں، جو میرے دوست ہیں، ان کی فراست سے بچو۔ فراست، پکڑ سے، سمجھ سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ جب اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں تو دیکھنے کی جو حالت ہے، تو نورانی آنکھ سے جب دیکھیں گے کسی مرید کے طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دیکھنے کی برکت سے اسے ایماندار بنا دیتا ہے، دیکھ کی برکت سے بے نمازی کو نمازی بنا دیتا ہے، صرف دیکھ لینے کی برکت سے حرام کھانے والے کو حلال کھانا عطا فرماتا ہے، صرف دیکھ لینے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کی بگڑی دنیا کو اللہ آباد کر دیتا ہے، دیکھ لینے کی برکت یہ ہے کہ دنیا میں اسے کوئی نہیں پوچھتا، لیکن جب مرشد دیکھتے ہیں تو سب پوچھنے لگتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کوئی پوچھتا نہ تھا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین کما صلیت وسلم۔ حضرت نے یاد دلا دیا، شاعر کہتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میرے عزیزوں، مولانا نانگاچی علیہ رحمت و رضوان نے کہا کہ میرا ایک ادنا سا مرید اگر میں دربار حقانی انجمن سے اٹھا کر کے اس کو کسی ملک میں بھیجوں تو وہ اس ملک کا بادشاہ ہوگا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کس چٹائی پر بیٹھے ہیں؟ کیا پتا ہے آپ کو؟ قربان جائیے، ماں باپ قربان ہو ایسی چٹائی پر جس پر بیٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک دنیا دار انسان کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے دنیا، اور کہتے ہیں کہ کیا ملے گا تمہیں خبر نہیں، یہاں وہ ملے گا جو تجھے نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھا، تمہارے دل میں وہ محبت ہی نہیں ہے۔ ارے جب نبی کے دربار میں ان کو نہیں ملا تو ولی کے دربار میں کیسے ملے گا؟ نبی کے دربار میں اس کو ملا جس نے نبی کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اور ولی کے دربار میں اسی کو ملا جس نے ولی کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ یاد رکھیے، قربانی دینی ہوگی، سر خم کرنا ہوگا، چاہے جتنے اونچے مرتبے پر ہو، لیکن جب ولی اللہ کے سامنے آؤ تو دو جانو ہو کے بیٹھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بادشاہ ہیں۔ یہ کون سے بادشاہ ہیں؟ ان کی بادشاہی بتائیں۔ حضرت محمد گوری جب 17 بار پرتھوی راج چوہان سے لڑائی کیا اور جیت نہیں سکا، تو 18ویں بار لڑنے سے پہلے وہ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سن لیجئے، ابو الحسن خرقانی کے بارگاہ میں حاضر ہوا، رحمت اللہ علیہ، وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے آپ۔ جب حاضر ہوا تو اس دن ہو کیا رہا تھا؟ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، خانقاہ میں، جیسے ہماری خانقاہ ہے، عرس شروع ہونے سے پہلے پیر بھائیوں نے ہر طرف صاف کرنا شروع کیا، جتنا اچرا کچرا ادھر ادھر جھاڑو مار کے صاف کر کے سب نکال دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس دن ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مریدوں نے خانقاہ کو صاف کرنا شروع کیا تھا، اور حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی زلف جو ہے وہ تھوڑی بڑی تھی، کندھے تک تھی، اور آپ کا جو ایک خاص خادم تھا اس کو بلایا اور اپنے سر کو لٹکا دیا، چاروں طرف سے بال جو ہے لٹک گئے، اور وہ جوئیں تلاش کرنے لگا۔ اچانک بادشاہ کی سواری جب خانقاہ میں داخل ہوئی تو ایک مرید دوڑا دوڑا آیا، اور جو خادم تھا اس کے کان میں کہا کہ بادشاہ وقت تشریف لائے ہیں۔ تو یہ جو جوئیں نکال رہا تھا اس نے جھنجھوڑ کر کے کہا، حضور حضور، محمد گوری آیا ہے۔ سنیے، ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے کہا، تو نے اتنا کس کے جھنجھوڑ دیا، ہم نے سوچا کوئی بڑی جوئی تو نے پکڑ لیا ہو۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، ساری سلطنت ان کے قدموں میں ہے، کہو سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، ساری سلطنت ان کی قدموں میں ہے، ٹھوکر مارے تو پہاڑ سونا بن جائے، یہ وہ طاقت ہے۔ کیا سمجھا لوگوں نے؟ ٹھوکر مارے تو پہاڑ سونا بن جائے، یہ وہ ذات ہے جسے ہم پہچان نہیں سکتے۔ آپ ذرا بتاؤ، 5 وقت کی نماز کی پابندی، حلال رزق، تقوی، پرہیزگاری، وظیفے کی پابندی کوئی اگر خاص طور سے بندہ کر لے، کامل طور سے کر لے، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر
माँ बाप भाई दोस्त नात रिश्तेदार अहलो अयाल खाना गाड़ी बाड़ी के साथ रह करके वली बन जाता है। जरा देखो इनकी है शख्सियत, सब छोड़ दिया, सुभान अल्लाह कहो, सब छोड़ दिया, किसके लिए? अल्लाह के लिए। सब छोड़ दिया, गाड़ी से बाड़ी से खानदान से रिश्तेदार से अहलो अयाल से सबको छोड़ दिया। जिसको मिलना है पीर भाई की तरह आके मिलो, कहिए सुभान अल्लाह। जिसको मिलना है पीर भाई की तरह आके मिलो। पता नहीं है, हदीस शरीफ पढ़िए, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती थी या रसूल अल्लाह, हजरत अली कहते थे या रसूल अल्लाह, इमाम हसन हुसैन कहते थे या रसूल अल्लाह, आज मेरे मुर्शिद के जो साहबजादगान है वो कहते हैं या मुर्शिद। मिलाओ कनेक्शन को, जोड़ो, देखो मदीने से मिला हुआ ये दरबार, मदीने से कनेक्शन है डायरेक्ट मेरे अजीजों। तो अबुल हसन किरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इतना कस के झिझोड़ा तुमने, हमने तो सोचा कोई बड़ी जुई तूने पकड़ लिया हो। बहरहाल मोहम्मद गौरी आते हैं और कहते हैं हुजूर 17 बार मैंने लड़ाई की और 17 बार मैं हार चुका हूं, 18वीं बार की तैयारी है, अगर आप हुक्म दें तो लड़ाई हो। बोले ठीक है। अपना कुर्ता उतारा, पुराना कुर्ता दिया, कहिए सुभान अल्लाह। क्या समझते हो अजीजों मेरे दोस्तों, कुर्ता दिया, कुर्ता, पुराना कुर्ता दिया, बोले ले जाओ, जंग शुरू हो जाएगी। जब तुम्हें ये लगे कि अब मैं हार जाऊंगा, जब तुम्हें ये लगे कि अब मैं हार जाऊंगा, उस वक्त मुसल्ला बिछाना, 2 रकत नफल नमाज पढ़ना और मेरे कुर्ते को अपने सामने रखना और अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमाएगा। मेरे दोस्तों वही हुआ। मोहम्मद गौरी 18वीं बार जंग के मैदान में उतरे अपने सिपाहियों को लेकर के। जंग शुरू हुई और जंग जब शुरू हुई तो हारने का मामला आ गया। इन्होंने देखा कि अब हमारे सिपाही हार जाएंगे, तो फौरन जानमाज बिछाया आपने और 2 रकत नफल नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ किया और अर्ज किया या मौला, इस कुर्ते वाले की तेरी बारगाह में अगर कोई शान और इज्जत है तो मुझे फतह अता फरमा। ये कहते ही एक ऐसा बवंडर आया, हवा का झोंका, जो पूरे लड़ाई के मैदान को धुंधला कर दिया। और धुंधला करने के बाद जब वो गर्द गुबार हटा तो देखा पृथ्वीराज चौहान हार चुका था। बहरहाल बहुत खुश हुए और जंग का मामला जो कुछ था सब खत्म हुआ। इसके बाद खुशखबरी देने के लिए बारगाहे औलिया अल्लाह में हाजिर हुए। अर्ज किया हुजूर आपकी दुआ से जो है हम जीत गए जंग को। अबुल हसन किरकानी कहते हैं कि जरा बताओ कि तुमने दुआ कैसे किया था। बोले हुजूर जब मुझे लगा कि मैं अब हार जाऊंगा तो मैंने मुसल्ला बिछा के 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी और पढ़ के अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, अगर इस कुर्ते वाले की शान और मर्तबत तेरी बारगाह में कुछ है तो मुझे फतह अता फरमा। और अल्लाह ने मुझे जीत अता फरमाई। बोले ए मोहम्मद गौरी, कसम खुदा की तूने बड़ी कम कीमत लगाई मेरे कुर्ते की, कहियो सुभान अल्लाह। कसम खुदा, उस वक्त तू ये कह देता कि ऐ अल्लाह इस कुर्ते वाले के वसीले से सारे जहान का मुझे फाते बना, तो कसम खुदा कि अल्लाह तुझे पूरी दुनिया का फाते बना देता। कुर्ते में इतना पावर है तो पूरे में कितना पावर होगा। पावर को देखते हो, कसम खुदा की इतनी पावर है कि रोज़े महशर में देखोगे हक्कानी अंजुमन दरबार कैसे परचम लहराएगा। इस दौर में जब दुनिया रुपए कमाने के चक्कर में मस्त हो, उस दौर में हक्कानी अंजुमन दरबार अल्लाह की तरफ लोगों को ले जा रहा है। जिस दौर में लोग सूद आम कर चुके, शराब आम कर चुके, ज़िना आम कर चुके, अक्कारी आम हो गई, मक्कारी आम हो गई, बेशर्मी आम हो गई, बेहयाई आम हो गई, ऐसे पुरफितन माहौल में एक दरबार ऐसा है जो तकवे की तालीम देता है, जो नमाज की तालीम देता है, जो जिक्र की तालीम देता है, जो हक्कानियत की तालीम देता है, जो कुरान और हदीस की तालीम देता है, जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इश्क मोहब्बत करने की तालीम देता है। ये वो दरबार है जो लोगों को औलिया अल्लाह बनाने की तालीम दो। ये वो खानकाह है जिसमें आओगे तो कादरी भी बनोगे। ये वो खानकाह है जिसमें आओगे तो नक्शबंदी भी बनोगे। ये वो खानकाह है जिसमें आओगे तो चिश्ती भी बनोगे। ये वो खानकाह है जिसमें आओगे तो सोहरवर्दी भी बनोगे। ये वो खानकाह है जिसमें आओगे तो जो है कि मुजद्दिदी भी बनोगे। ये वो खानकाह है जिसमें आओगे दुनिया के सारे औलिया अल्लाह से तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा।
یہ حقانی انجمن ہے، سارے حق کو ایک ساتھ جمع کر دیا، ایک چٹائی پہ لا کے بٹھا دیا میرے عزیزوں۔ یہ کوئی معمولی خانقاہ نہیں ہے، دیکھ لیجئے، جائیے پوری دنیا میں ٹہلیے۔ آج آپ نے مزار شریف کی زیارت کی ہے، دھوپ، لوبان، اگربتی، چادر، گاگر، کیا کیا نہیں ہے۔ یہ اولیاء اللہ کو کچھ سے کوئی فائدہ ہے؟ انہوں نے تو پوری اپنی زندگی کو قربان کر دیا اللہ کے لیے، اور تم انہی کے مزار پہ بیٹھ کر دنیا کما رہے ہو۔ افسوس نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ کر اللہ کو، اپنے آپ کو ختم کیا اللہ کے لیے، اپنے نفس کو مٹایا اللہ کے لیے، دنیا کو چھوڑا اللہ کے لیے، اسی کی مزار پہ، اسی کے دربار میں بیٹھ کے دنیا اکٹھا کرتے ہو۔ قربان جاؤ ایسی خانقاہ پر جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آج تک جیسے 1400 سال پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، تا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ ہے اصلی خانقاہ، یہ ہے طریقہ زیارت کا، یہ ہے روزے کی زیارت کا طریقہ، جہاں پر پورے فیوز و برکات ملتے ہیں، جہاں پر کوئی بدعت کا کام نہیں، کوئی غلط کام نہیں، کوئی جھول جھال نہیں، کوئی روپے پیسے کا لوٹ مار نہیں، کوئی نذرانہ، کوئی چندہ، کوئی سلامی نہیں، بلکہ جو کچھ ہے لی وجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے۔ بتائیے کوئی اس مجلس میں 10 دن کے عرس میں کسی سے کوئی پیسے مانگتا ہے؟ کوئی نذرانے لیتا ہے؟ ارے قربان جاؤ میرے عزیزوں، یہاں پر کام کرنے والا معمولی سا قرمی کو ایک چائے آپ نہیں پلا سکیں گے، ایک چائے آپ نہیں پلا پائیں گے۔ دنیا کے چاہے جس مرتبے پہ جتنا اونچا ہو آدمی، لیکن ایک 5 روپے کی چائے اگر وہ چاہے تو ایک عام کام کرنے والے قرمی کو پلا دے، تو وہ تربیت مولانا دانگاچھی نے دی ہے کہ وہ 5 روپے کی چائے بھی پینا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ لینا ہے مجھے اپنے مرشد سے لینا ہے۔ آپ کیا دو گے؟ کوئی کیا دے گا؟ میرا مرشد وہ دے گا۔ کیا دے گا؟ کل روز محشر میں جب زمین تابے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سارے ماحول میں افراتفری ہوگی، لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہوں گے، اس دور میں یہاں پر کام کرنے والا شخص، یہاں پر آنے والا شخص، چٹائی بچھانے والا شخص، آلو کاٹنے والا شخص، جھاڑو لگانے والا شخص، باتھ روم صاف کرنے والا شخص، ایک ادنا سے ادنا، بڑا سے بڑا کام کرنے والا شخص مولانا دانگاچھی رحمت اللہ علیہ اپنے اخبار میں، اپنے چادر میں چھپا لیں گے۔ جس طرح دنیا میں تو نے میرے ساتھ رہا، آج اس زمین پر ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ کچھ اشعار باقی رہ گئے تھے، درود شریف پڑھ لیں ایک بار۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک رسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ ولی بیت وأولادہ وذریتہ وازواجہ وصحابہ واولیاءہ وامتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ چاہے پیدل چلو یا باسواری چلو، باغ ماری چلو، باغ ماری چلو، ہو گئی مرشدوں کی نگاہ کرم، زندگی بن گئی خود بخود محترم۔ یہ اولیاء اللہ کی نظر کرم ایک بار اگر ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو خود محترم بنا دے گا، اپنے گاؤں میں اس کی عزت ہونے لگے گی، قرب و زوار میں اس کی عزت ہونے لگے گی، جو دشمن ہے وہ بھی اس سے دوستی کرنے لگیں گے، اس طرح سے اللہ اسے محترم بنا دے گا۔ دیکھنے نور کی پھولواری چلو، باغ ماری چلو، باغ ماری چلو، جام وحدت پیو مسکراتے رہو، جام وحدت پیو مسکراتے رہو، جو ہے غفلت میں ان کو جگاتے رہو۔ یہ ذمہ داری مولانا دانگاچھی رحمت اللہ علیہ دے رہے ہیں۔ جام وحدت یعنی اللہ کا وہ جام پیو جس کو پینے کے بعد اللہ کا دیدار ہو جائے گا، اور وہ جام معرفت کا پی کے تم مستی میں جھومتے رہو، اللہ کی یاد میں مست رہو، ذکر میں مست رہو، نماز میں مست رہو، وظیفے میں مست رہو، حلال رزق کی تلاش میں رہو۔ یہ سارے کام کرتے ہوئے یہ دانگاچھی رحمت اللہ علیہ کی جو وحدت کا جام بٹ رہا ہے یہاں پہ، اس کو پیو، اور اس کے ساتھ جو غفلت میں ہیں، اپنا بھائی، اپنے دوست، اپنے احباب،
اپنے ناط رشتے دار، اپنے اہل خانہ، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو وظیفہ نہیں پڑھتے، جو قرآن نہیں پڑھتے، جو حرام کی طرف چلے گئے ہیں، حلال کا انہیں پتہ نہیں، انہیں اٹھاتے رہو، انہیں جگاتے رہو، انہیں بتاتے رہو کہ ایک دربار ہے، حقانی انجمن دربار، جہاں چلو گے تو تم نماز پڑھنے لگو گے، جہاں چلو گے تو تم حلال و حرام کی تمیز تمہیں ہو جائے گی۔ ان کو آپ اٹھاتے رہو، بتاتے رہو، لاتے رہو۔ یہ شاعر نے لکھا ہے، باغ ماری چلو، باغ ماری چلو، چاہے پیدل ہو یا باش سواری چلو۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا نبینا محمد وعلی آلہ و بیتہ و اولادہ و ذریتہ و ازواجہ و صحابہ و اولیاءہ و امتہ اجمعین کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے خاص بندوں میں چن لیا ہے، اس لیے وہ کامل اولیاء اللہ کے دربار میں بٹھایا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری آیتیں ہیں، حضرت اس کے پہلے بیان کر رہے تھے الحمدللہ، واضح طور پہ انہوں نے سمجھایا بنگلہ میں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصادقین، بے شک میں سچوں کے ساتھ ہوں۔ کہیے سبحان اللہ، سچوں کے ساتھ ہوں۔ سچے کون لوگ ہیں؟ ان اللہ مع المتقین، میں متقیوں کے ساتھ ہوں۔ متقی کون لوگ ہیں؟ یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ سچے کون ہیں؟ سچے وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ملاوٹی نہیں کرتے، وہی سچے ہیں۔ ایک دم سیدھا سادہ سمپل ادھارن دے رہا ہوں، جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین میں ملاوٹ نہیں کرتے، کوئی نیا چیز کا ایجاد انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ہو بہو جو طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رہا وہی طریقہ صحابہ کا رہا، وہی طریقہ تابعین کا رہا، وہی طریقہ تبع تابعین کا رہا، وہی طریقہ میں مجتہدین کا رہا۔ ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دوسرے کرتے 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 اس زمانے میں مولانا رضوان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہی طریقہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ 73 فرقہ 72 فرقہ۔ آپ نے یہ جو مرثیہ کی کتاب ہے اس میں دعا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 72 فرقوں کی گمراہی سے بچا، دعا ہے مولانا رضوان گاچھی رحمۃ اللہ نے اس میں شامل کیا۔ کیا ہے؟ یعنی یہ جو ہماری خانقاہ ہے اس کو پہلے آپ سمجھ لیجئے، یہ جو خانقاہ ہے، یہ جو دربار ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جماعت ہے۔ کہیے سبحان اللہ، یہ ایک جماعت ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ یہ آپ پہلے سمجھ لیجئے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ جماعت ہے۔ یعنی یہ جماعت ایسی ہے جو ایک کے بعد دوسرے کو سونپتے چلے گئے، سونپتے چلے گئے، یہ ذمہ داری ان کی، اس کے بعد ان کی، ان کے بعد ان کی، یہ کنٹینیو چلی آ رہی ہے۔ اور یہ جماعت کیا ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ایک خانقاہ ہے جو حق پر ہے، بہت ساری ایسی خانقاہیں ہوں گی جو ہماری آپ کی نظر میں نہیں ہیں، بہت سارے اولیاء اللہ ایسے ہیں جو ہمیں آپ کو پتا نہیں ہے، وہ بھی اسی اہل سنت والجماعت کی شاخ میں سے ہیں، گوشہ نشین ہے، کنارہ کش ہے۔ جو اصول و طریقہ مولانا رضوان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہی ان کا بھی ہوگا۔ یا پیچھے چل کے دیکھ لیتے ہیں، حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری شنگری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک سے آئے ہندوستان کی سرزمین پر، آپ آئے، اطاعت دین کی تبلیغ آپ نے کی، 90 لاکھ لوگوں کو ایمان و ہدایت عطا کیا۔ کہیے سبحان اللہ، 90 لاکھ لوگوں کو۔ لیکن اگر کوئی اجمیر جا کے دیکھنا چاہے تو اجمیر چلا جائے اور جا کے وہاں کے کچھ جو کارندے حضرات ہیں، جو وہاں کے کام کرنے والے ہیں، ان سے ذرا تفتیش کر لے کہ بھیا جو پورے ہندوستان کے جو بادشاہ ہیں، ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، ان کی کتنی پراپرٹی ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ کہے گا ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے سوائے یہی 2 گز زمین کے جہاں مزار بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے نہیں، ہم سوچیں گے نہیں بھئی آج کے زمانے میں پیروں کے پاس لے بلڈنگ، لے مکان، لے دکان، لے گاڑی، لے باڑی، کیا کیا نہیں ہے۔
تو خواجہ صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے، کاہے نہیں ہے؟ بھئی ان سے بڑا ولی کون ہے؟ جو جتنا بڑا ولی ہوگا اس کے پاس اتنا مال دولت ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جو جتنا بڑا ولی ہوگا وہ دنیا سے اتنا ہی تارک الدنیا فقیر ہوگا، دنیا سے اتنا ہی کنارہ کش ہوگا، دنیا میں رہے گا لیکن دنیا سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تعلیم مل رہی ہے کہ ہدایت کا در ہے، یہ دنیا کمانے کا در نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہی در مولانا دانگاچھی کا ہے۔ سب کچھ دے دیا اللہ کے واسطے، زمین جائیداد پراپرٹی گاڑی باڑی جتنی ملکیت تھی مولانا دانگاچھی رحمت اللہ علیہ نے ایک اپنا گھر چھوڑ کر کے جس میں بیوی بچے تھے ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری پراپرٹی کو حقانی انجمن وقف کے نام سے اللہ کے واسطے دے دیا، ڈونیٹ کر دیا کہ اس سے اشاعت دین کا کام ہوگا، تبلیغ دین کا کام ہوگا، اللہ کا کام ہوگا، رسول کا کام ہوگا۔ آج ہم اس دربار حقانی انجمن میں آ رہے ہیں تو ہم اپنے مرشد کے اس فعل کو قول کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ میرا مرشد سب کچھ قربان کیا اللہ کے واسطے، مرید کی بھی خاصیت تو وہی ہونی چاہیے، جو کامل ہے اس کا بھی انداز تو وہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مرید مولانا دانگاچھی رحمت اللہ علیہ کا ہے اور پڑوسی بھوکا سو رہا ہو اور دانگاچھی رحمت اللہ علیہ کا مرید پیٹ بھر گوشت بریانی کھا کے سو رہا ہو تو وہ کیسے مرید ہو سکتا ہے؟ کیسے کامل مرید ہو سکتا ہے؟ ایک نوجوان بیٹی پڑوس میں جوان بیٹھی ہے، شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہمارے پاس گڈی کے گڈی ہوں، الماری میں بینک میں سب جمع کر کے رکھے ہوئے ہوں اور دعویٰ کریں کہ ہم پکے مرید ہیں، پکے مسلمان ہیں، تو یہ کیسی بات ہے؟ میرا مرشد تو ہر ہفتے کھلا رہا ہے، کہو سبحان اللہ، ہر مہینے کھلا رہا ہے، سال کے 10 دن لاکھوں لاکھوں لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ کیوں؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ کیا ضرورت پڑ گئی لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑ گئی لائٹ کے انتظام کی؟ کیا ضرورت پڑ گئی باتھ روم کے، پیخانے کے، بیٹھنے کے، اٹھنے رہنے کے انتظام کرنے کی؟ انہوں نے اللہ کو راضی کر کے اللہ کو پا لیا، ان کو کیا ضرورت پڑی یہ تمام معاملات کو تیار کرنے کی، نظام دینے کی؟ میرے دوستوں، کیونکہ یہی تو اصل ہے، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ہے۔ جب انسان اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے کی بھی تیرے اوپر ذمہ داری ہے، پڑوسی کا حق ادا کر، دوست کا حق ادا کر، ماں کا حق ادا کر، باپ کا حق ادا کر، بھائی کا حق ادا کر، رشتہ دار کا حق ادا کر۔ یاد رکھو کسی نے کہا کہ خدمت خلق سے خدا ملتا ہے۔ انسان کو عبادت اور رات دن عبادت کرنے سے وہ مقام و مرتبہ نہیں مل سکتا جو ایک غریب مسکین فقیر پریشان آدمی کی مدد کرنے سے ملتا ہے۔ اور مولانا دانگاچھی رحمت اللہ نے یہی تعلیم دی ہے، یہی تعلیم دی ہے، سب کچھ اللہ کے واسطے دے کے یہ پیغام دیا کہ جس طرح ہم تمہیں نماز کی دعوت دیتے ہیں، جس طرح تمہیں وظیفہ کی دعوت دیتے ہیں، جس طرح تمہیں حلال کھانے کی دعوت دیتے ہیں، جس طرح تمہیں تقوی پرہیزگاری کی دعوت دیتے ہیں، اسی طرح تمہیں ایک طرف یہ بھی دکھاتے ہیں کہ تم اللہ کے واسطے قربانی کرنا سیکھو، اللہ کے واسطے غریبوں کی مدد کرنا سیکھو، اللہ کے واسطے یتیموں کا خیال رکھنا سیکھو، اللہ کے واسطے بیواؤں کے ساتھ کھڑے ہونے کا طریقہ سیکھو، اللہ کے واسطے تم اپنے جو ماحول میں ہو، جس جگہ ہو، وہاں جو بھی پریشان حال شخص ہو ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے اس کی مدد کرو۔ یاد رکھو تمہارے مدد سے وہ حقانی انجمن کا مرید بن جائے گا، بے نمازی ہے نمازی بن جائے گا، اس کے دل میں محبت آ جائے گی، آپ کے لیے پیار آ جائے گا، آپ کے لیے وہ جو آپ سے کٹ کے رہتا تھا جب آپ اس کی مدد کریں گے تو آپ سے دوستی کر لے گا، جب آپ سے دوستی کر لے گا تو جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں وہ جائے گا، جس در پہ آپ جائیں گے اس در پہ وہ جائے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح ہم ایک طرف اللہ کی عبادت کی طرف رہیں اسی طرف ہمیں مخلوق کی خدمت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ممبر رسول مولانا دانگاچھی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ عظیم الشان خانقاہ یہ پیغام دیتی ہے، جس طرح ہم عبادت و ریاضت کے ذریعے اللہ کو پا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم مخلوق کی خدمت بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کریں، راضی کریں، خوش کریں۔
میرے زبان و بیان میں کسی قسم کی غلطی ہو میں استغفار پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہنے سننے میں اگر کسی قسم کی لکنت ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ کے واسطے معاف فرمائیں، اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔ حقاً درود شریف۔